بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے اسم اور فعل کی علامات پڑھی تھیں۔ اسم کی 11 علامات بتائیں اور فعل کی 8 علامات بتائیں۔ اسم کی علامات میں سے پہلی علامت یہ کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، یا شروع میں حرف جار ہو، یا اس کے آخر میں تنوین ہو، آخر میں تنوین ہو جیسے زیدن، یا مسند الیہ ہو جیسے زیدن قائم، یا مضاف ہو جیسے غلام الزیدن، یا مصغر ہو جیسے قریش، یا منصوب ہو جیسے بغدادیون، یا مثنیٰ یعنی تسنیہ ہو جیسے رجلان، یا جمع ہو جیسے رجال، یا موصوف ہو جیسے رجل عالم، یا تائے متحرک اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جیسے ضاربۃ۔ تو یہ 11 علامات آپ کو بتائیں۔ اور فعل کی علامات اس کے شروع میں کیا ہو؟ قد ہو جیسے قد ضرب، یا سین ہو جیسے سیضرب، یا سوف ہو جیسے سوف یضرب۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سین اور سوف جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ کس معنی میں؟ مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ یا حرف جزم ہو جیسے لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، ٹھیک ہے، 3 حرکتیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یا تائے ساکن ہو جیسے ضربت، یہ تائے ساکن جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت ہے۔ یا امر ہو جیسے ادرب، یا نہیں ہو جیسے لا تضرب۔ اور حرف کی علامت کیا بتائی کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو۔ اب آگے سبق دیکھیں، فصل بنا کے جملہ کلمات عرب پر 2 قسم اس معرب و مبنی۔ تو جان لے کہ تمام کلمات عرب، تمام جملہ مانے تمام کلمات، جملہ مانے تمام کلمات، جملہ کلمات عرب، تمام کلمات عرب پر 2 قسم، کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں، معرب و مبنی۔ عربی زبان کے جتنے کلمات ہیں وہ یا تو معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں آپ نے پڑھی؟ 3، اسم، فعل اور حرف، اسم، فعل اور حرف، ان تینوں میں سے، ٹھیک ہے، یہ کلمات ہیں نا، اسم، فعل اور حرف، یا تو معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ معرب آنس کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود۔ معرب وہ ہے کہ آخرش اس کا آخر با اختلاف عوامل کے بدلنے سے مختلف شود تبدیل ہو جائے۔ معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے، معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ معرب آنس معرب وہ ہے کہ آخرش، کہ اس کا آخر، آخرش اس کا آخر با اختلاف عوامل مختلف شود، عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہو جائے۔ جیسے زیدن، جیسے زید درجانی زیدن ورائت زیدن ومررت بی زیدن میں، جی ان مثالوں میں زید ہے نا، زید کیا ہے؟ معرب ہے، زید کیا ہے؟ معرب ہے۔ اب جانی زیدن میں جا عامل ہے، جا کیا ہے؟ عامل ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے رفع کا، اس لیے ہم نے زیدن پر کیا پڑھا؟ رفع پڑھا۔ زیدن پر کیا پڑھا؟ رفع پڑھا۔ رفع والا عامل ہو تو رفع پڑھیں گے، نصب اور جر نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں پر زیدن یا زیدن نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں کیا ہے؟ فعل ہے، عامل ہے، اور یہ جو ہے تقاضا کر رہا ہے کس کا؟ فاعل کا۔ کس کا؟ فاعل کا، اور زیدن کیا اس کا؟ فاعل ہے، تو یہ اس وجہ سے مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو جا عامل ہے اور زیدن کیا ہے؟ معرب ہے، یہ معمول ہے، ٹھیک ہے۔ ورائت زیدن، ورائت یہ عامل ہے اور زیدن کیا ہے؟ معمول ہے، زیدن کیا ہے؟ معمول ہے۔ تو رائت یہ تقاضا کر رہا ہے مفعول کا۔ اب زیدن کو ہم مرفوع نہیں پڑھ سکتے، مجرور نہیں پڑھ سکتے، بلکہ زیدن ہی پڑھیں گے، زیدن زیدن نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جانی زیدن ورائت زیدن ومررت بزیدن میں زید جو ہے یہ کیا ہے؟ معرب ہے، اس کا آخر تبدیل ہو رہا ہے عامل کے اعتبار سے، جیسا عامل ہے ویسا
اعراب ہے، جیسا عامل ہے ویسا اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ رفع والا عامل ہو تو رفع، نصب والا عامل ہو تو رفع پڑھیں گے، جر والا عامل ہو تو جر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زید معرب ہے، ان مثالوں میں زید کیا ہے؟ معرب ہے۔ اب یہی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جا عاملس، جا کیا ہے؟ عامل ہے، وزید معربس، اور زید کیا ہے؟ معرب ہے، وزما اعرابس، اور زما کیا ہے؟ اعراب ہے، زما کیا ہے؟ اعراب ہے۔ معرب کا اعراب اس کا نام جو ہے رفع نصب جر ہے۔ معرب کے اعراب کا نام کیا ہے؟ رفع نصب اور جر۔ اور مبنی کے ساتھ جو اعراب آتا ہے اس کا نام ہے ضمہ فتح کسرہ۔ کیا آتا ہے؟ معرب کے اعراب کا نام کیا ہے؟ رفع نصب جر، رفع نصب جر۔ اور مبنی کے اعراب کا نام کیا ہے؟ ضمہ فتح کسرہ، ضمۃن فتحۃن کسرۃن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ضمہ فتح کسرہ۔ اچھا، رفع جو ہے کبھی تو یہ الف کی صورت میں بھی ہوتا ہے، واو کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور پیش کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا زیدن، یہ کیا ہے؟ رفع ہے اس پر۔ کبھی واو بھی ہوتا ہے، جیسے جا ابو کا، جا ابو کا۔ کبھی یہ الف کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے جا رجلانی، جانی رجلانی، یا جا بولتے ہیں جا رجلانی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی یہ جو ہے واو کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی الف کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی رفع کی صورت میں یعنی پیش کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے اس میں متمکن کی جب آپ قسمیں پڑھیں گے اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو معرب کے اعراب کا نام کیا ہے؟ رفع نصب اور جر۔ اور مبنی کے اعراب کا نام اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ فتح اور کسرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نصب بھی جو ہے مختلف صورتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی زبر کی صورت میں آتا ہے، کبھی الف کی صورت میں آتا ہے، کبھی یا کی صورت میں۔ اسی طرح جر جو ہے وہ کبھی زیر کی صورت میں آتا ہے، کبھی یا کی صورت میں آتا ہے۔ تو یہ اس میں متمکن میں اعراب کی صورتیں جب آئیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو معرب کا اعراب ہے اس کا نام کیا ہے؟ رفع نصب جر۔ اور مبنی کے اعراب جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمہ فتح اور کسرہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ معرب وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، معرب جس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے۔ جیسے مثالیں آپ کو دی، 3 مثالیں آپ کو دی، جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن میں جا زید کیا ہے؟ معرب ہے، زید کیا ہے؟ معرب ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جا عاملس، جا عامل ہے، وزید معربس، اور زید کیا ہے؟ معرب ہے، وضمہ اعرابس، اور ضمہ کیا ہے؟ اعراب ہے، ودال محل اعراب، اور دال کیا ہے؟ محل اعراب۔ محل مانے جگہ، اعراب کی جگہ۔ اعراب کہاں پر ہے؟ آخر میں آ رہا ہے نا، دال پر آ رہا ہے نا، دن دن دن، کہاں پر پڑھ رہے ہیں؟ آخر میں، ٹھیک ہے۔ تو دال جو ہے یہ محل اعراب ہے، اعراب کی جگہ، اعراب کے آنے کی جگہ۔ وہ مبنی آنس کے آخرش باختلاف عوامل مختلف نشود، اور مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو، مختلف نہ ہو، عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو۔ اختلاف مانے بدلنا، عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو۔ مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو۔ یہ معرب اور مبنی کا حکم ہے، یہ معرب اور مبنی کا حکم ہے۔ طلباء کی آسانی کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ تعریف میں بتا دیا کہ معرب، تاکہ یہ ابتدائی طلباء ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف نحو کا تعارف ہوتا ہے، نحو کا تعارف ہوتا ہے، تو صرف ان کو سمجھ میں آ جائے، کیا آ جائے؟ صرف ان کو سمجھ میں آ جائے کہ معرب کیسا ہوتا ہے، مبنی کیسا ہوتا ہے۔ ورنہ معرب کی تعریف میں نے آپ کو لکھوا دی تھی کہ معرب وہ ہے جو ترکیب میں واقع ہو، کیا ہو؟ ترکیب میں واقع ہو، اور اس کا عامل بھی پایا جائے، اس کا عامل بھی پایا جائے، اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ معرب کی تعریف یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، اور اس کا عامل بھی ہو، اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ یہ معرب کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسانی کے لیے آپ کو معرب کا یہ حکم ہے۔ معرب کا کیا ہے؟
हुक्म है। बस आपको बता दिया कि ताकि इनको पहचान हो जाए कि मुअर्रब किसे कहते हैं, मुअर्रब किसे कहते हैं, सिर्फ पहचान हो जाए। अगली किताबों में आप मुअर्रब और मबनी की तारीफात पढ़ लेंगे। तो कहा कि मबनी आनस, मबनी वो है कि आखरश के उसका आखिर बइख्तिलाफ अवामिल, अवामिल के बदलने से मुख्तलिफ नशवत तब्दील ना हो। चूँ हाउल आए कि दर हालत रफ़ो नसब व जर यकसास, जैसे हाउल आए कि यह हालत रफ़ा नसब और जर में एक जैसा है। हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जरी में एक जैसा है। हाउल आई, ये जो हाउल आए आखिर में कसरा आ रहा है ना, ये इसकी हरकत है, एराब नहीं है। ये इसकी हरकत है, एराब नहीं है, ठीक है ना। हाउलाई, अब इसको आप पढ़ें, जानी हाउलाई, राइतू हाउलाई, मराठू भी हाउलाई, तीनों सूरतों में एक जैसा है। मिसालें आपकी किताब में लिखी है, नहीं लिखी, नीचे दी है ना, क्या लिखा है, ठीक है ना। देखें तीनों सूरतों में एक जैसा है। जहाँ आमिल है, हाउलाई क्या है, ये मबनी है, इसलिए इसका तब्दील आखिर तब्दील नहीं हुआ, हाउलाई। राइतू आमिल है, हाउलाई मबनी है, इसलिए इसका आखिर तब्दील नहीं हुआ। और मराठू भी हाउलाई, इसमें बा क्या है, आमिल है, लेकिन हाउलाई का आखिर तब्दील हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, मबनी है। ये क्या है, मबनी है। तो मबनी वो है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से ना बदले। तो मुअर्रब वो है कि जिसका आखिर अवामिल के बदलने से तब्दील हो जाए, और मबनी वो है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से तब्दील ना हो। आगे देखें, फसल बिदा के जुमला हुरूफ मबनियस वाज़ाफ़ाल फ़ेल माजी व अमर हाजिर मारूफ। तो जान ले कि जुमला हुरूफ मबनी है, तमाम हुरूफ क्या हैं, मबनी है। वाज़ाफ़ाल फ़ेल माजी, और अफ़ाल में से फ़ेल माजी, व अमर हाजिर मारूफ, और अमर हाजिर मारूफ ये भी क्या है, मबनी है। ये क्या है, मबनी है। तो इनको कहते हैं मबनीयुल असल। इनको क्या कहते हैं, यानी जो ज़ात के एतबार से ही असल माने ज़ात के एतबार से मबनी है। ये क्या है, ज़ात के एतबार से ही मबनी है। कुछ वो हैं जो ज़ात के एतबार से मबनी है, उनको क्या कहते हैं, मबनीयुल असल कहते हैं। और बाकी जितने हैं उनकी इनसे क्या होती है, मुशाबहत होने की वजह से उनको क्या कहते हैं, मबनी कहते हैं। बाकी जो है होंगे मबनी, उनको इनके साथ मुशाबहत होने की वजह से मबनी कहते हैं। मबनीयुल असल तीन है, तमाम हुरूफ, फ़ेल माजी, अमर हाजिर मारूफ। तमाम हुरूफ, फ़ेल माजी, अमर हाजिर मारूफ, ये हैं मबनीयुल असल, यानी ज़ात के एतबार से क्या है, मबनी है। बाकी जो मबनी होंगे उनको इनसे क्या होगी, मुशाबहत होगी। क्या होगी, मुशाबहत होगी, खास खास मुशाबहतें होंगी। आगे आप पढ़ेंगे इनको तफसील से। जैसे हुरूफ क्या है, मबनी है ना, तमाम हुरूफ क्या है, मबनी है। आपने पढ़ा आहादू व अशरुन, आहादू व अशरुन, ठीक है। अब फिर क्या किया कि दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया, लेकिन दूसरा इसम क्या है, हर्फ के माना को शामिल है। क्या है, इसमें हर्फ का माना आ गया, इसमें क्या आ गया, हर्फ का माना। तो हर्फ क्या है, मबनी है, इसलिए उनको भी क्या पढ़ते हैं, मबनी पढ़ते हैं। उनके अंदर भी क्या आ गया, हर्फ वाला माना आ गया, हर्फ वाला माना आ गया, तो वो भी क्या बन गए, अहादाशरा। अहादाशरा दोनों जुज मबनी पर फतह है ना जी। तो मबनी क्यों हुए, क्योंकि उनके अंदर हर्फ वाला अहादाशरा मिला करके कर दिया। और दूसरा इसम जो आशर, ये क्या है, हर्फ के माना को शामिल है, मुतज़म्मिन है। जब हर्फ वाला माना उसमें आ गया तो हर्फ क्या है, मबनी है। तो जो मबनी असल के मुशाबे वो भी मबनी, वो भी मबनी होता है। तो मबनीयुल असल तीन है, मबनीयुल असल तीन है। बाकी जो मबनी होंगे उनको इनसे क्या होगी, मुशाबहत होगी। क्या होगी, इनके मुशाबे होंगे, ठीक है। तो उनको इस वजह से मबनी कहेंगे। तो कह रहे हैं बिदा के जुमला हुरूफ मबनीयस,
वज़ाफ़ाल फ़ेल माजी व अमर हाजिर मारूफ व फ़ेल मुज़ारे बानून आए जमा मुअन्नस व बानून आए ताकीद नीज़ मबनियस और फ़ेल मुज़ारे बानून आए जमा मुअन्नस बानून आए जमा मुअन्नस के नूनों के साथ फ़ेल मुज़ारे के 14 सीगे हैं, फ़ेल मुज़ारे के 14 सीगे हैं, 12 को निकाल दो, बाकी दो जमा मुअन्नस गायब व हाजिर, जमा मुअन्नस गायब व हाजिर, ये क्या है? मबनी है। ये क्या है? मबनी है। यफ़ालू यफ़ालान यफ़ालून तफ़ालू तफ़ालान यफ़ालना जमा मुअन्नस गायब, तफ़ालू तफ़ालान तफ़ालून तफ़ालिन तफ़ालान तफ़ालना जमा मुअन्नस हाजिर, ये यफ़ालना तफ़ालना दो सीगे जो हैं ये मबनी है। ये क्या है? मबनी है। तो यही कहा बानूनहाए जमा मुअन्नस, वो फ़ेल मुज़ारे जो नून जमा मुअन्नस के नूनों के साथ है, वो भी क्या है? मबनी है। व बानूनहाए ताकीद, और जब नून ताकीद फ़ेल मुज़ारे के साथ जुड़ जाए, जब नून ताकीद फ़ेल मुज़ारे के साथ जुड़ जाए तो वो भी क्या होता है? मबनी होता है। वो भी क्या है? मबनी है। अच्छा, नून ताकीद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। कितनी किस्में? दो किस्में हैं, सकीला और खफीफा। सकीला और खफीफा। सकीला मुशद्दद होता है और खफीफा साकिन होता है। सकीला मुशद्दद होता है और खफीफा साकिन होता है। सकीला मुशद्दद और खफीफा साकिन होता है। सकीला 14 कलमों में आता है और खफीफा 8 कलमों में आता है। कितने कलमों में आता है? 8 कलमों में आता है। तो जब फ़ेल मुज़ारे के साथ नून ताकीद जुड़ जाए तो फ़ेल मुज़ारे क्या बन जाएगा? मबनी हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मबनी हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है अज़ीज़ुल मुक्तदी वगैरह अबवाबुस सर्फ़, तो उसमें आता है ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलानि, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलन्ना, ला तफ़अलानि, ला यफ़अलनानि, ये नून सकीला है। और ला यफ़अलन, ला यफ़अलुन, ला तफ़अलन, ये क्या है? नून खफीफा है। सकीला को सकीला इसलिए कहते हैं कि मुशद्दद होता है, भारी होता है, अदा करने में भारी होता है, मुश्किल होता है। और खफीफा साकिन को कहते हैं ला यफ़अलन, अदा करने में आसान होता है, इसलिए इसको खफीफा कहते हैं। ठीक है। तो जब नून ताकीद जुड़ जाएगा तो फ़ेल मुज़ारे क्या बन जाएगा? मबनी। फ़ेल मुज़ारे मुअर्रब है, फ़ेल मुज़ारे मुअर्रब है जी। कब? जब वो नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। नून जमा मुअन्नस हो तो मबनी, और नून ताकीद के साथ हो तो भी मबनी। तो यही बता रहे हैं कि वह फ़ेल मुज़ारे बानून आए जमा मुअन्नस व बानून आए ताकीद नीज़ मबनियस, और फ़ेल मुज़ारे जमा मुअन्नस के नूनों के साथ व बानून आए ताकीद, और ताकीद के नूनों के साथ ये क्या है? मबनी है। ये क्या है? मबनी है। नीज़ माने भी, नीज़ माने भी। बिदा के इसमें गैर मुतमक्किन मबनियस, तो जान ले कि इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है। इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है। आगे बताएंगे इसमें गैर मुतमक्किन किसे कहते हैं। व अम्मा इसमें मुतमक्किन, बाकी इसमें मुतमक्किन मौरबस, वो क्या है? मौरब है। कब? बशर्ते आके दर तरकीब वाक़ शवद, इस शर्त के साथ कि वो तरकीब में वाक़ हो। वो क्या हो? तरकीब, तरकीब। हाँ, रक्कबा युरक्किबु तरकीब माने जोड़ना, मिलाना। रक्कबा युरक्किबु तरकीब माने जोड़ना, कलमों को आपस में जोड़ना। इसी से मुरक्कब आता है ना, कि दो या दो से ज्यादा लफ्ज मिलकर बने हो तो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। यही तो है। तो इसमें मुतमक्किन मौरबस, इसमें मुतमक्किन क्या है? मौरब है। बशर्ते आके, इस शर्त के साथ के दर तरकीब वाक़ शवद, वो तरकीब में वाक़ हो। ठीक है, यानी कलिमों को आपस में मिलाया गया हो। खाली हम अगर कहें ज़ैद, तो ये कहते हैं कि ये मबनी है, मौरब नहीं है। हाँ, अब इसको जब हम तरकीब में जुड़ेंगे, जा ज़ैदुन, राइतु ज़ैदन, मरतु बिज़ैदिन, तो वो जो हमने तारीफ़ की
کہ کلمہ غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو، ترکیب میں ہو، اس کا عامل بھی ہو، مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو تو معرب ہے۔ اب آپ دیکھیں جا زید میں زید ملا ہوا ہے، ترکیب میں ہے، اس کا عامل جا عامل بھی ہے اور زید مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ معرب بن گیا۔ تو کہا کہ اس میں متمکن معرب ہے، بشرط کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ وہ فعل مضارع معرب، ابھی میں نے آپ کو بتایا فعل مضارع معرب ہے کب؟ بشرط یہاں کے از نونہا جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد، اس شرط کے ساتھ کہ وہ نونہا جمع مؤنث، نون پھر ہا جمع کے لیے بولتے ہیں، کتاب کتابہا، قلم قلمہا فارسی میں جمع کے لیے بولتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جمع مؤنث کے نونوں سے و نون تاکید، اور تاکید کے جو دو نون ہے ثقیلہ اور خفیفہ، خالی باشد، اس سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ اگر نون جمع مؤنث ہے یفعلنا تفعلنا تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اور اگر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ جڑے ہوئے ہیں تو بھی یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ فعل مضارع معرب اس وقت ہے جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ فعل مضارع اس وقت معرب ہے جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اس میں متمکن معربس اور باقی اس میں متمکن معرب ہے اس شرط کے ساتھ کہ ترکیب میں واقع ہو۔ وہ فعل مضارع معربس اور فعل مضارع معرب ہے بشرط کہ از نون آئے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جمع مؤنث کے نون اور نون تاکید سے خالی ہو۔ پس در کلام عرب، پس کلام عرب میں یعنی عربی زبان میں، کلام عرب عربی زبان میں بیش ازیں دو قسم، ان دو قسموں سے زیادہ، بیش مانے زیادہ، بیش مانے زیادہ، ازیں دو قسم، ان دو قسموں سے، بھائی ایک اس میں متمکن معرب ہے جب ترکیب میں واقع ہو، دوسرا فعل مضارع معرب ہے جب نون جمع مؤنث نون تاکید سے خالی ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ ان دو قسموں سے زیادہ، پس در کلام عرب، کلام عرب میں یعنی عربی زبان میں بیش ازیں دو قسم، ان دو قسموں سے زیادہ معرب نیس معرب نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں معرب ہیں، ایک اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، بولو نا، ایک اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور دوسرا فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، تو یہ دو قسمیں معرب ہیں۔ باقی کلام عرب میں، عربی زبان میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ پس در کلام عرب، کلام عرب میں عربی زبان میں بیش ازیں دو قسم، ان دو قسموں سے زیادہ معرب نیس معرب نہیں ہے، باقی ہما مبنی اس، باقی سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں، باقی سب مبنی ہیں۔ کلام عرب میں صرف یہ دو چیزیں معرب ہیں، باقی ساری کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ باقی ہما مانے سب، باقی ہما مبنی اس، باقی سب، تمام، سب کی جگہ تمام کر لیں، باقی تمام مبنی ہیں۔ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ نمبر ایک تمام حروف، نمبر دو فعل ماضی، نمبر تین امر حاضر معروف۔ اور مشابہ مبنی اصل تین چیزیں ہیں، اس میں غیر متمکن، اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اور نمبر تین فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو، خالی ہو تو معرب ہوتا ہے بچے۔ مشابہ مبنی اصل بھی تین چیزیں لکھوائی ہیں، کتنی چیزیں ہیں؟ مشابہ مبنی اصل، اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، اس میں غیر متمکن وہ اس میں جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، اس میں غیر متمکن کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، جب ترکیب میں واقع جب ترکیب میں واقع نہ ہو، جیسے زید، خالی زید میں نے آپ کو بولا یہ کیا مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ساتھ ہو تو وہ بھی مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ کلام عرب بیش ازیں دو قسم معرب نیس، پس کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، باقی ہما مبنی اس، باقی تمام مبنی ہے۔ وہ اس میں غیر متمکن اس میں، اور اس میں غیر متمکن وہ اس میں،
کہ با مبنی اصل، با مبنی اصل مشابہ دارد، جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، وہ مبنی اصل سے چیز است، اور مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف و جملہ حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور جملہ حروف، و اسم متمکن اسم، اور اسم متمکن وہ اسم ہے کہ ما مبنی اصل مشابہ نہ باشد، با مبنی اصل مشابہ نہ باشد، جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت مشابہ نہ ہو، جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ اسم متمکن اسم متمکن وہ اسم ہے کہ با مبنی اصل، جو مبنی اصل کے مشابہ نہ باشد، مشابہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔